یہ فرمائیں کہ کیا پردے کا حکم صرف خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آغاز جس سوال سے کیا تھا اس میں کچھ اس کا ذکر بھی آ گیا تھا، لیکن اب پھر تفصیل سے بیان ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے وہیں پہ مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا، بلکہ پردے کے حکم کا آغاز ہی مردوں سے کیا ہے، اور مردوں کو کہا کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد پھر عورتوں کو حکم انہی دو باتوں کا دیا، اور اس کے علاوہ عورت کے اپنے فطرتی تقاضے اور اس کے حیا اور اس کی مزید اس میں اس کے وقار کے پیش نظر بعض اور باتوں کا بھی اس کو حکم دیا کہ وہ اگر باہر جاتی ہیں تو اوڑھنیاں لے کے جائیں، اور اپنے خاص وہ رشتے بیان کیے اور کہ ان سے بس وہ انہیں پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے، جس کا آگے مختلف مدارج ہیں، مرحلے ہیں، مختلف صورتیں ہیں اس پردے کی، اور یہ کہا کہ وہ اگر جاتی ہیں باہر تو ایسے انداز اختیار نہ کریں جس سے ان کی زینت ظاہر ہو جائے، زینت کو وہ چھپا کے رکھیں، نہ از خود ظاہر کریں، نہ ایسے انداز اختیار کریں جس سے وہ زینت ظاہر ہو جائے۔ تو یہ جہاں پہ مردوں کو حکم دیا ہے وہاں عورتوں کو، جہاں عورتوں کو حکم دیا ساتھ پہلے مردوں کو حکم دیا، اور سب سے بنیادی چیز غض بصر کا حکم دیا ہے، اور غض بصر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو بیان کیا، خلفاء نے بھی بیان کیا کہ غض بصر سے مراد یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ نظریں نیچی رکھے، یہ نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے وہ چلے اور ٹھوکریں کھاتا پھرے یا دوسروں میں ٹکریں مارتا پھرے، بلکہ یہ کہ نیم کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ چلے، اور جہاں پہ اس کی نظر کسی چیز پہ پڑنے لگے وہاں سے فوراً اپنی نظر کو بچائے۔ احادیث میں بھی اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو شخص اپنی نظر کو محفوظ رکھتا ہے، برائی سے بچاتا ہے، کسی خوبصورت عورت پہ اس کی نظر پڑنے لگتی ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نظر کو پھر اللہ تعالیٰ، اس ایسی نظر پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دے گا۔ اسی طرح ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی خاتون پہ نظر پڑنے لگے اور اس کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ایسا ذوق عطا کرتا ہے، ایسی اس میں مٹھاس اور ایسی اس میں لذت پیدا کر دیتا ہے جو باقی تمام چیزوں سے بالا ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جہاں پہ مرد کو قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی، مختلف جگہوں پہ وہی احکامات جو دراصل حیا کے، پردے کے احکامات ہیں، جو عورتوں کو ان کی فطرت اور ان کے حیا اور ان کی عزت اور وقار کے مطابق اور طرح سے دیے، اور مردوں کو اور طرح سے دیے۔ تو یہ خلاصہ یہ کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا، اور بلکہ جیسا آپ نے ذکر فرمایا اور جو قرآنی آیت کی ترتیب ہے کہ پہلے مردوں سے شروع کیا، اس لیے یہ مردوں کے سمجھنے والی بات ہے۔ عام طور پر مردوں کا جو ہے زیادہ اصرار اور جو بوجھ ہے وہ اس بات پر، یا دباؤ یا پریشر اس بات پر ہوتا ہے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، اسی طرح سے بالکل۔ اور عربی کے لحاظ سے آپ دیکھیں جو الفاظ عورتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہی مردوں کے لیے کہ یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہم، کہ مرد اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، غض بصر سے کام لیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں، غض بصر سے کام لیں۔ اور آپ جو ذکر فرما رہے تھے نیم وا آنکھوں کا، کیا دی کھلی، مسیح علیہ السلام نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا، اور بڑے دو فکروں میں حضور نے فرمایا کہ خوابیدہ نگاہ سے، خوابیدہ نگاہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا، اور دوسری جائز النظر چیزوں کو دیکھنا، اس طریق کو عربی میں غض بصر کہتے ہیں، کہ جو اس کی ضرورت کی بات ہے، جو اس کی جائز ضرورت ہے، جہاں اس کو منع نہیں ہے وہ اس کو نظر بھی آتی رہے، اور ایسی چیز جہاں تک اس کی نظر نہیں جانی چاہیے وہاں پر وہ اس کی نظر بے محابہ جو ہے وہ نہ پڑے، کیونکہ اصل میں
تو خان صاحب یہ نظر کا پڑھنا جو ہے وہ باقی جو اس کے نتیجے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کا دروازہ ہے. بالکل، بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ حضرت عباس کے بیٹے، چھوٹے بیٹے حضرت فضل فتح مکہ کے موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ایک خصم قبیلے کی خاتون آئی اور اس نے، بڑی خاتون تھی تو چونکہ حج میں اس طرح چہرہ ننگا ہوتا ہے خواتین کا بھی، تو اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. تو حضرت فضل جو تھے وہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ دونوں نظریں ملی ہیں، اس خاتون نے اس بچے کو دیکھا اور بچے نے خاتون کو دیکھنا شروع کر دیا. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا منہ پکڑ کے دوسری طرف پھیر دیا. باوجود اس کے کہ وہ بچہ تھا، اس کے باوجود غض بصر کا حکم وہاں پہ بھی کہ جہاں پہ نگاہیں ملنے لگی ہیں، کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان ہے، فوراً اس کو دوسری طرف اس کی روک تھام کر دی. تو یہ ہے غض بصر کا. اس لیے اسلام نے بجائے اس کے بعد کے جو اثرات ہیں اس کو بندہ دبانے کی کوشش کرے جس کو دبایا نہیں جا سکتا. بالکل. دیکھیں ایک چیز کا اگر ایک عمل ہو گیا ہے تو اس کے رد عمل کو آپ نہیں روک سکتے. بالکل. وہ فطرت کے اصولوں میں ہے، سائنس کے اصولوں میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے رزلٹ جو ہے کسی چیز کا وہ نہیں آپ روک سکتے. تو یہ کہنا کہ جی بری نظر سے نہ دیکھیں، یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ بری نظر سے نہ دیکھیں. مثلا عیسائیت کی یہ تعلیم ہے کہ تو اپنے ہمسایہ کی عورت کو بری نظر سے نہ دے. اب جو ہے وہ دیکھنے سے وہ بری نظر جو ہے یا اچھی نظر بری میں کب تبدیل ہوگی یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اس لیے فرمایا کہ دیکھنا، اس لیے وہ دروازہ جو ہے کہ جہاں آپ کا تعلق نہیں، جو واسطہ نہیں، جو ضرورت نہیں، وہاں جو ہے وہ جانا نہیں چاہیے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام، انسان کے اسلام کا بہترین حصہ یہ ہے، اس کا عمدہ نمونہ یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا واسطہ نہیں ہے، جس سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو اگر اس سے وہ پنجابی والے جڑے پنڈ نہیں جانا وہ راہ پوچھیں. بالکل درست. تو جس سے واسطہ نہیں ہے وہاں ایک اور یہیں پہ آ گیا کہ وہ ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، تو ان کے شاگرد انہیں دبا رہے تھے، تو انہوں نے کوئی حلوہ لے کے آیا، تو انہوں نے کہا جی مول صاحب حلوہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا سانو کی. وہی بات کہ جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، کہ اس سے دلچسپی نہیں. تو انہوں نے کہا تاڑے لیے آیا، آپ کے لیے آیا. انہوں نے کہا پھر تانو کی پھر آپ کو کیا، میرے لیے آیا ہے. تو یہ سمجھایا کہ جو کسی کی چیز ہے بس اس حد تک جو اس سے تعلق نہیں، اس سے تعلق نہیں، واسطہ نہیں ہے، تو وہاں تک نہ انسان نہ جائے تو خود ہی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے.